بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. پروگرام کیو ڈی with شاہد ندیم احمد کے ساتھ آپ کا میزبان حاضر خدمت ہے. ناظرین، برطانیہ کی خونخواہوں اور سحر انگیز شاموں میں جہاں پاؤنڈ کی سیاست اور برطانوی پارلیمنٹ کے اصول رائج کرتے ہیں، وہاں اچانک لاہور پریس کلب یا کراچی پریس کلب جیسی روایتی دیسی انتخابی گہمہ گہمی، دھڑے بندی اور نعرے بازی کا طوفان کھڑا ہو جائے تو سمجھ لیں کہ پریس کلب یو کے انتخابات آ چکے ہیں. دیار غیر میں بیٹھے پاکستانی میڈیا کے علمبرداروں کا یہ انتخابی میلہ صرف قیادت چننے کا عمل نہیں، بلکہ پاکستان کی روایتی جوڑ توڑ، سیاسی اثر و رسوخ اور برادری ازم کی سیاست کا وہ برطانوی ایڈیشن ہے کہ جہاں قلم کار خود کو صحافتی اصولوں سے زیادہ پاکستانی دھڑوں کے ترازو میں تولتے نظر آتے ہیں. دیار غار میں ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس بارے مزید جاننے کے لیے آج ہم نے لندن یو کے سے ویڈیو لنک پر سینئر صحافی تجزیہ کار جناب اسد علی صاحب کو مدعو کیا ہے. ہم ان کے شکر گزار ہیں کہ پروگرام میں شریک ہو رہے ہیں. جناب اسد علی صاحب، آپ پریس کلب کی وہاں مختلف پریس کلب کے انتخابات برطانیہ میں اور گہمہ گہمی، آپ پاکستان آئے اور اب واپس وہاں پہنچے ہیں. یہ گہمہ گہمی سے بھاگ کر پاکستان کا دورہ کیا ہے یا ویسے ہی آپ یہاں تشریف لائے اور پھر اب آپ کی واپسی ہوئی ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ شاہد صاحب. بڑا آپ نے حساس نوعیت کا جو ٹاپک ہے اس کو آپ نے چھیڑ دیا، کیونکہ آپ کو پتہ ہی ہے کہ جو صحافی جو ہیں وہ خود ایک بہت بڑا ایک سمجھ لیں کہ ایک ادارہ بھی ہے اور ایک جو ذرائع ابلاغ کے حوالے سے بڑے نمایاں طور پر ان کی اہمیت بھی ہے. تو بلا شبہ آپ نے جو ٹھیک ہے آپ نے انٹرو میں کہ جی جب بھی پاکستان ہو یا لاہور ہو یا کراچی ہو تو گہمہ گہمی جب بڑھتی ہے تو الیکشن کی گہمہ گہمی، چاہے وہ سیاسی ہو چاہے وہ ہمارے صحافتی ہوں یا وکلا کے، کوئی بھی الیکشن کی جب تاریخ آتی ہے، جو مہم سازی ہوتی ہے تو آپ کو وہ ماحول نظر آتا ہے جو ہمارا ایک روایت کا حصہ بھی ہے. اس میں جوڑ توڑ، برادری ازم، ایک دوسرے کو لالچ دینا، عہدوں کے لالچ دینا، یہ ایک ہمارا اس روایت کا حصہ ہے. پاکستان پریس کلب جو لندن تھا، اس نے اس دفعہ بڑے عرصے کے بعد اسی روایت کو قائم رکھتے ہوئے انہوں نے سوچا کہ 3 سال گزر چکے ہیں تو ہم بھی الیکشن کی طرف جائیں اور ایک جمہوری طریقے کے ساتھ اس پروسیس کو کمپلیٹ کیا جائے. مجھے یاد ہے کہ 3 سال پہلے ہم نے اس کی بنیاد رکھی تھی. میں تھے، افضل چودھری صاحب تھے، نوید سجاد تھے، جنہوں نے ہم نے کہا کہ ہم جو ساتھی ہیں یہاں پہ ان کو جوڑ کے ایک پلیٹ فارم بننا چاہیے. اور اس ٹائم فرید قریشی تھے جو اے آر وائی کو یہاں پر ریپرزینٹ کرتے ہیں اور ان کو صدر بنایا. اور ماشاءاللہ پھر وہ جمہوری جو پروسیس تھا اس کے ذریعے، اب جمہوریت نہیں اس کو کہہ سکتے لیکن وہ 3 سال تک چلتے. لیکن 3 سال کے بعد چلو خیال آیا کہ اب الیکشن ہونے چاہیے اور ہر کسی کو اپنے الیکشن کمپین کا اور عہدے کے لیے کھڑے ہونے کا جو رائٹ ہے اس کو استعمال کرنا چاہیے. 2 پینل سامنے آئے تھے، دونوں پینلز نے اپنے اسی روایت کو قائم رکھا. اسد صاحب اس بارے میں مزید آگے پوچھتا ہوں، لیکن اس سے پہلے میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ جیسے جو ہیں لوگ، ہم نے کچھ لوگ جو چند لوگ ہیں ان کو وہاں پہ دیکھا کام کرتے ہوئے بڑے بڑے اداروں میں. اس کے علاوہ جو تھا ہمیں بہت کم وہاں صحافی وہ نظر آتے ہیں جو آج کل نظر آ رہے ہیں. اب وہاں ادارے رہے نہیں لیکن صحافیوں کی ایک بڑی بھیڑ نظر آتی ہے اور بڑی گہمہ گہمی نظر آتی ہے. یہ کون سے صحافی ہیں، یہ ذرا پہلے بتا دیں پھر ہم پریس کلب کی طرف بھی آتے ہیں. یہ کون سے صحافی ہیں جو وہاں ہلا گلا کرتے سیاسی پلیٹ فارموں پہ بھی نظر آتے ہیں، غیر سیاسی اور پھر صحافتی پلیٹ فارموں پہ بھی نظر آتے ہیں؟ یہ کہاں سے آئے ہیں یہ صحافی، اور یہ کیا واقعی صحافی ہیں، اور کیا یہ واقعی ان پریس کلب جتنے وہاں بنے ہوئے ہیں ان کے ممبرز ہیں؟ بات کو آگے بڑھانا چاہ رہا تھا لیکن آپ نے اسی طرف وہ کویسچن ہم کر لیا تو اس کی میں وضاحت کرتا ہوں. یہاں پہ پاکستان پریس کلب یو کے ہوتا تھا، اس کے بانی تھے مبین چودھری صاحب. ماشاءاللہ انہوں نے جتنے اداروں کے ساتھ منسلک لوگ تھے، جو بڑے بڑے ٹی وی چینلز ہوں یا اخبارات ہی، قومی اخبارات ہی، ان سے منسلک جو افراد تھے، صحافی تھے، جید صحافی تھے، ان کا ایک پلیٹ فارم بنایا ہوا تھا. اس کے بعد ایک نیا پلیٹ فارم آتا ہے پاکستان پریس کلب انٹرنیشنل کے نام سے.
ٹھیک ہے، جو چند سال تو رہا، لیکن اس کے بعد اس میں بھی کچھ ٹی وی چینلز کے لوگ تھے، کچھ دوسرے یوٹیوبرز آنے شروع ہو گئے، کچھ ادھر ادھر سے بیچ میں گھس آئے. اب جو صورتحال آئی ہے، جو آپ کے کویشچن کی طرف میں آنا چاہ رہا ہوں، یہ جو پاکستان پریس کلب ہے، جس کی بڑی زیادہ اس ٹائم پاکستان میں بھی بازگشت سنی جا رہی ہے، اس میں اگر آپ لسٹیں دیکھیں 130-135 کی جو ہے، میرا خیال میں اس میں صرف 25 یا 20 یا 25 لوگ آپ کو نظر آئیں گے جو صحافی ہیں، جو کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہے. باقی کیا ہے کہ آپ نے ایک یوٹیوب چینل کھول لیا، یوٹیوب چینل میں آپ نے لوگوں کو رکھ لیا، یار آپ بھائی مانچسٹر سے آ جاؤ، برمنگھم سے آ جاؤ، لسبن سے آ جاؤ، ٹھیک ہے. اب آپ کیا کہتے ہیں کہ وہ آپ کے ساتھ منسلک ہو گئے، آپ نے ان کو ممبر بنا لیا، اور انہی کے ساتھ آپ کہتے ہیں کہ یار الیکشن میں یہ ہمارے ممبر ہیں، الیکشن میں یہ ووٹ کا رائٹ رکھتے ہیں. یہ ہوا ہے. اب جو صحافت کا ایک یہاں پہ ٹرینڈ تھا، معیار تھا، وہ چینج ہو کے ایک سوشل میڈیا جو پلیٹ فارم تھا اس کی جانب بڑھ گیا ہوا ہے. اور اب وہی لوگ آپ کو چہرے نظر آتے ہیں، اور بات آ جاتی ہے جو ان کی کریڈیبلٹی کے حوالے سے، وہ اب ہم جو سینئر لوگ ہیں وہ خود شرمندہ ہو رہے ہوتے ہیں کہ جناب کیا ہم بھی صحافی ہیں، یہ کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، یا یہ خبر دیں تو کیسے دیں، کیونکہ وہ ماشاءاللہ وہ یوٹیوبر یا اچھا، سوشل میڈیا. جہاں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں اور جس طرح کے صحافیوں کا آپ ذکر کر رہے ہیں، یہ صحافی اور اس کے ساتھ ایسے ہی پریس کلب، دونوں چیزیں ہیں. نہ صرف صحافی ایسے آ گئے ہیں یا بن گئے ہیں اور نظر آتے ہیں، سینئر آپ جیسے لوگ جو ایکچوئل جو صحافی تھے سینئر، وہ کم نظر اب آتے ہیں، یہ آگے نظر آتے ہیں ہر جگہ. اور اسی طرح ان کے پریس کلب آپ ہر گلی ہر نکڑ جہاں پہ وہاں دیکھیں تو آپ کو ایک کمرے میں ایک پریس کلب کا بورڈ نظر آتا ہے مختلف. یہ کیوں ہے؟ اور سینئر صحافی کیا اس چیز کو بڑے تحمل سے بردباری سے برداشت کر رہے ہیں جو سینئر لوگ ہیں؟ کرنا پڑے گا، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو صحافت ہے اس کو کمرشلائز کر دیا ہوا ہے. جسے ہم کہتے ہیں نا کہ جی ہر یہ سیاست ہے کمرشلائزڈ ہے، دوسری چیزیں کمرشلائزڈ ہے، یہ ادارہ کمرشلائزڈ ہے. اب جو ہماری صحافت ہے وہ بھی کمرشلائزڈ ہو گئی ہوئی ہے. اور اب ہو کیا رہا ہے، اب یہی جو لوگ طبقہ ہے وہ کیا کہتے ہیں، کسی بریانی کی دکان پہ چلے گئے، کسی نہاری کی دکان پہ چلے گئے، کوئی ایسی فلودے کی شاپ ہے وہاں پہ کھڑے ہو کے کہہ رہے ہیں جی یہاں پہ آئیں جی بڑا اچھا فلودہ آپ کو ملے گا، بریانی بڑی اعلیٰ ملے گی، ٹیسٹی ملے گی، 2 روپے میں 2 پاؤنڈ میں ملے گی، 3 پاؤنڈ میں. تو جس آپ کے کہتے ہیں کہ بریانی فلودے اور گول گپے کی صحافت ہو رہی ہے برطانیہ میں، اور ایسے ہی صحافیوں کے وہاں کی بڑی تعداد جو کلبوں کی نظر آتی ہے وہ وہاں پہ وہی صحافی ان کے ممبر ہیں. اور یہ دونوں چیزیں جو ہیں ایک مثبت طریقے سے جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہیں، اور جو اصل صحافی ہے وہ خاموشی سے اپنی عزت بچا کے بیٹھا ہوا ہے. اب جیسے میں سینئر آدمی ہوں، اب میں کیسے ایک شاپ کے باہر کھڑا ہو کے اس کی ایڈورٹیزمنٹ کروں کہ جناب یہ دیکھیں ریسٹورنٹ ہے، یہاں پہ آپ چکن کڑھائی کھانے کے لیے آئیں یا مٹن کڑھائی. یہ صحافت تو نہیں ہے نا جی، یہ تو ایڈورٹیزمنٹ ہے، اشتہار ہے. یہ تو جی ہاں، یہ صحافت تو نہیں کہلاتی. کیونکہ صحافی کا کام ہے خبر دینا، جی ہاں بالکل، انفارمیشن دینا. جب حالانکہ نو ڈاؤٹ برطانیہ لنڈن ایک سیاست کے حوالے سے، پاکستان کی سیاست کے حوالے سے بہت بڑا ہب ہے. یہاں پہ آپ کو اسد علی صاحب جہاں بھی صحافی ہو کسی بھی ملک میں ہو، اس کی ایفیلیشن ہوتی ہے وہاں کے حکومتی اداروں سے، وہاں کے پریس انفارمیشن سے، وہاں کی جو صحافیوں کی تنظیمیں ہیں ان سے. کیا ان صحافیوں کی اور ان پریس کلبوں کی وہاں کے پریس کلبوں سے یا وہاں کے جو ادارے ہیں ان سے کوئی ایفیلیشن ہے؟ بات کرتا ہوں یہاں پہ جو آپ سمجھ لیں کہ منی گورنمنٹ پریس کلب، جس میں نیشنل یونین آف جرنلسٹ کے نام سے ایک یہاں پہ ادارہ ہے جس کو یہاں کی گورنمنٹ ریکگنائز کرتی ہے، یہاں کا پولیس ڈپارٹمنٹ ریکگنائز کرتا ہے. ایون کہ 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ میں بھی اگر آپ نے جانا ہو، اگر آپ کے پاس وہ ویلڈ NUJ کا کارڈ موجود ہے تو آپ ایتھورائز ہیں کہ آپ وداؤٹ اپوائنٹمنٹ آپ جا سکتے ہیں. اب ان کا کرائیٹیریا کیا ہے؟ وہ کرائیٹیریا میں صرف یہی مانتے ہیں کہ آپ کیا کسی ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، ادارے کے ساتھ منسلک ہیں، ہمیں فیس پے کریں منتھلی تو آپ ہمارے ممبر بن جائیں. اب ان کو یہ تو نہیں پتا کہ یہ ٹی وی چینل جو ہے وہ ایک ویب چینل ہے یا کسی
نیوز چینل یا اشتہاری چینل ہے. اچھا یہ این یو جے کے ساتھ ایفیلیشن جو ہے، جو یہ پریس کلب ہیں جن کے انتخابات ہو رہے ہیں، ان کی تو ہے نا ان کے ساتھ؟ انہوں نے لی ہوئی ہے، کیونکہ یہاں پہ آپ دیکھیں نا کہ کوئی ایسا جب سیاسی میلہ یہاں پہ لگتا ہے تو آپ کو وہ کارڈ این یو جے کے لٹکے میں نظر آتے ہیں. کیونکہ جیسے کشمیریوں کے حوالے سے آپ کو پتا ہے کہ بڑے بڑے مظاہرے آ رہے تھے، اور ویسے اب ان کی اپنی سیفٹی بھی ہوتی ہے. جب آپ کا این یو جے کا کارڈ لٹکا ہوا ہوتا ہے تو پولیس والے بھی یا دوسرے بھی آپ کو رکنائز کر لیتے ہیں کہ یہ آپ کا. اب ان کو یہ نہیں پتا ہوتا کہ یہ جو جرنلسٹ ہے وہ کیا ویب کا جرنلسٹ ہے، کمرشل کسی ادارے کا ہے، یہاں کسی نیوز چینل یا کسی نیوز پیپر کے ساتھ اس کی اٹیچمنٹ ہے. ان کو اس سے کوئی غرض نہیں ہوتی. ان کو جیسے کہ یہ ممبر ہے دیٹس فائن. لیکن جب آپ وہ خبر دیتا ہے وہاں سے اس کا پتہ چل جاتا ہے، یا جب وہ گفتگو کرتا ہے یا جب اس ادارے کے ساتھ بات کرتا ہے تو تب ان کو اندازہ ہو جاتا ہے. گفتگو ان کی خبریں ایسے لگتا ہے کہ ہر وہ جو چاہے صحافی کوئی بھی ہو یا بنا ہوا ہو یا بنایا گیا ہو یا واقعی ہو، کہ کسی نہ کسی پلیٹ فارم سے کسی نہ کسی سیاسی ایفیلیشن اس کی نظر آتی ہے. یہ کیا وجہ؟ یہ صحافی کم سیاسی پارٹیوں کے نمائندے کے طور پر زیادہ نظر آتے ہیں. المیہ ہے کہ ہم لوگ ایک تو صحافت کو کمرشلائز کر دیا، دوسرا ہم جو پاکستان کی سیاسی جماعتیں تھیں ان کے ہم ترجمان یہاں پہ بن گئے. ٹھیک ہے، اور اس نے ہمیں نقصان دیا. جبکہ صحافی کا کام ہوتا ہے نیوٹرل رہ کے جو آنکھ سے دیکھ رہے ہیں، جو آپ محسوس کر رہے ہیں، جو وہاں کے حالات و واقعات ہیں، اس کے مطابق اپنا جو اظہار خیال ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، نہ کہ آپ اپنی باتیں ان کے منہ میں ڈال کے اور وہاں سے آپ ایک نئی خبر بنا کے تو وہ آپ یہاں پہ کر رہے تھے. یہاں پہ یہی چل رہا ہے. اور یہاں پہ صرف میں آپ کو تھوڑی سی وضاحت کر دوں، یہ جو پریس کلب کے الیکشن بنے دڑے بھی سامنے ہے، ان کا مقصد بھی صرف یہی تھا کہ اپنی جو کمرشلائز انہوں نے اپنے آپ کو کیا ہوا ہے اس کو پروموٹ کرنا، نہ کہ صحافت کو پروموٹ کرنا. اگر صحافت کو نے پروموٹ کرنا ہوتا تو پھر جمہوری طریقے سے جب الیکشن ہوئے، کنڈکٹ ہوئے، جو ہار گیا اس کو اپنی ہار تسلیم کرنی چاہیے تھی، اور جو جیت گیا وہ کہتا ہے ہاں جی میں ایک جمہوری طریقے کے ساتھ جیتا ہوں. لیکن اب یہاں پہ آپ کو میں جو خبر دینے جا رہا ہوں یہ خبر ہے کہ جو ہارنے والے ہیں وہ اس کو قبول نہیں کر رہے. اب اس کے پیرالل ایک نیا پریس کلب مارکیٹ میں آنے والا ہے، اور آپ دیکھیے گا اس میں بھی 3-4 جو اداروں کے ساتھ منسلک صحافی ہوں گے، اس کے بعد یوٹیوبر ہوں گے اور ایک نیا پریس کلب بن جائے گا. اس کا مطلب ہے یہ پریس کلب ہوں یا یہ صحافی ہوں یا یہ الیکشن ہو، یہ سیاسی قائدین، پاکستانی سیاسی قائدین پاکستانی الیکشن کی طرح جو ہے سیاسی لوگوں کی طرح یہ بھی وہی وطیرہ استعمال کر رہے ہیں. تو یہ صحافی تو نہ ہوئے یا صحافیوں کے الیکشن نہ ہوئے، یہ تو پھر ایک ایسی سیاسی پارٹیوں کے الیکشن ہیں جو کہ الیکشن کو مان رہے ہیں، نتائج کو مان رہے ہیں. بڑی الارمنگ سچویشن ہے یہ والی، کہ اگر ایک صحافیوں کی تنظیم ہے، اس کا ایک پلیٹ فارم ہے، تو اگر انہوں نے الیکشن کروانے ہیں تو وہ آپس میں بیٹھ کے کرتے ہیں، نہ کہ اب یہاں پہ کیا ہوتا ہے ایک تو سیاسی جو جماعتیں ہیں ان کے ساتھ آپ کی میٹنگ چل رہی ہوتی ہیں کہ ہم پریس کلب کر رہے ہیں جی تو آپ ہمیں سپورٹ کیجئے گا. ایون کہ پاکستانی ہائی کمیشن کا انفارمیشن ڈپارٹمنٹ ہے، وہاں سے باقاعدہ طور پہ انسٹرکشن لی جاتی ہیں اب کہ جناب اس بندے کو ممبر رکھیں کہ اس کو نہ رکھیں، اس کا آپ کے ساتھ تعلق کیسا ہے. کیا یہ ہمارے جو سیاسی جماعت ہیں جن کے یہاں پہ ہائی کمیشن میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو پتہ ہی ہے جب ایک گورنمنٹ آتی ہے تو اسی کے نظریات والے لوگ آتے ہیں، تو ان کے باقاعدہ طور پہ پوچھا گیا ہے کہ جناب یہ جرنلسٹوں کی لسٹ ہے، آپ ہمیں مارک کر دیں کہ آپ ان کو ایکسپٹ کرتے نہیں کرتے، ادروائز ہم ان کی ممبرشپ نہیں کرتے. یہ تو المیہ بنا ہوا ہے. اچھا، اسی لیے ہر صحافی پہ جو ہے پاکستان کی کسی نہ کسی سیاسی پارٹی کا ٹھپا لگا ہوا نظر آ رہا ہے ان کے ماتھے پہ. یہی تو بات ہے، کیونکہ اب یہاں پہ جو لوگ ہیں جو سپوز کے اب یوٹیوب کچھ لوگ، تو اب میں ان کا نام لینا نہیں چاہ رہا کیونکہ بڑا ڈر لگتا ہے جی، وہ بڑے ماہر ہیں ڈیفامیشن کیس کرنے کے اور بڑے کیسز جیت بھی چکے ہوئے ہیں. تو اس سے یہ چیزیں کہ ان کی تو آلریڈی ایفیلیشن ہے، ان کو سب کو نظر آ رہی ہے کہ ان کی کس کے ساتھ ایفیلیشن ہے.
اب کیا ہوتا ہے کہ ان کی کوشش یہ ہے کہ ہم اپنے جو ایک جمگٹھا سا ہے اس کو ساتھ لے کے چلے اور بتائیں کہ لے جناب فکر نہ کیجیے گا، یہ 50 لوگ ہمارے ساتھ ہیں، کیونکہ یہاں پہ اچھا نمبرنگ اسد گیم علی صاحب، نمبرنگ گیم ہے کہ بھائی یہ 5 بندے ہیں، یہ 10 بندے ہیں، اتنے مائک ہم نے چاہے یوٹیوب کے یا کسی چیز کے یہ ہم نے رکھ دی ہیں، ہم نے آپ کا ٹیبل سجا دی ہے، ہم آپ کے بیانیے کو پروموٹ کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اچھا اسد علی صاحب، جب سیاسی جماعتوں سے ایفیلیشن ہو، فنڈنگ لی جا رہی ہو، تو صحافت جو ہے یا صحافی اپنی غیر جانبداری کیسے برقرار رکھ سکتا ہے؟ شاہد صاحب یہ وہ سوال آپ نے کر دیا جس کا جواب نہ تو آپ کو پاکستان میں ملے گا نہ یہاں پہ ملنا ہے، کیونکہ یہ بڑا مشکل ہو گیا ہے، اس کی کچھ وجوہات آپ کو بھی پتہ ہے۔ اچھا یہاں پہ میں ایک بڑی امپورٹنٹ بات آپ کو بھی جو بتانا چاہ رہا تھا، ایک تو یہ پاکستان پریس کلب لندن کی بات ہے نا، اب ایک پاکستان پریس کلب یو کے ہے یہاں پہ، جس کے مبین چودھری اللہ جنت دے، اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے، اس نے بڑی محنت کی تھی، ابھی اس کے کل اس کے الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کلب کے بھی۔ یہاں پہ یہ میں بتاؤں کہ واقعی وہ لوگ پورے اپنی جو سکروٹنی ہے ممبرز کی وہ بھرپور طریقے سے کرتے ہیں، ان کی کوشش ہوتی ہے کہ جو ہمارا ممبر بنے وہ کسی نہ کسی پاکستان کے ٹی وی چینل یا کسی جو پاکستانی نیوز پیپر ہے اس کے ساتھ اس کی ایفیلیشن ہو، تب ہم اس کو ممبر بنائیں، ادروائز اس کو ایکسیپٹ نہ کریں۔ اور وہ چیتا چیتا اچھے لوگوں کا ایک گروپ ہے، پاکستان پریس کلب یو کے کی بات کر رہا ہوں، جن کے بھی کل الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے اندر سکروٹنی کریں گے، ہم لوگ انکریج ان لوگوں کو نہیں کریں گے جو لوگ یوٹیوبر یا اپنے آپ کو کمرشلائز کر رہے ہیں، تو پھر ہمارا حال یہی ہوگا۔ اچھا یہاں پاکستان میں سیاسی چھاپے بھی لگیں گی، ہمارے اوپر سیاسی چھاپے بھی لگیں گی، ہمارے اوپر ایز اے کمرشلائز ہونے کی جو چھاپے ہیں وہ ہم کسی اچھا صورت جو میں ماحول ہم دیکھ رہے ہیں، جو آپ بتا رہے ہیں، یہ سارا ماحول پاکستانی ہے، یہاں ہوتا ہے، یہاں کے پریس کلبوں میں یہ سارا کچھ ہے، یہاں بھی جو صحافی ہیں وہ اسی طرح کا یہ سارا سسٹم جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے۔ کیا وجہ ہے برطانیہ جا کے نہ اوورسیز کمیونٹی نے کچھ سیکھا نہ صحافی کچھ سیکھ رہا ہے؟ کیا وجہ ہے اس کی کہ ہم نے اس معاشرے کا حصہ بن کے اور اس کو ترجیح دی بنے کے، اور ہم بڑے فخر سے ریڈ پاسپورٹ لے کے یا انڈیفینٹ لے کے بڑے فخر سے دکھاتے پھرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہم ان کی جو اچھائیاں ہیں وہ قبول نہیں کی، ہم نے ان کو اڈاپٹ نہیں کیا۔ کیا وجہ ہم پاکستانی کلچر رکھ کے، کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں یہ ہم اپنی ساکھ پاکستان کی خراب کر رہے ہیں، بلکہ سیکورٹی تھریٹ بھی بن رہے ہیں وہاں پہ؟ شاہد صاحب ہم جب یہاں پہ کسی ادارے میں ہمیں کوئی بلایا جاتا ہے نا، چاہے وہ اسکاٹ یارڈ ہو، پارلیمنٹ ہو، تو بڑے ہم سیولائزڈ ہو کے لائن میں لگ کے تو وہاں پہ جاتے ہیں، ہم وہ وہاں پہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جی ہے برٹش، لیکن یہی اگر کوئی پاکستانی سیاستدان یہاں پہ آ جائے، پرائم منسٹر آ جائے، اس کا کوئی ایونٹ آ جائے، تو ہمارے اندر جو پاکستانی جو شہری ہونے کا اندر وہ انسان ہے نا وہ جاگ جاتا ہے، ہم پھر وہ سب کچھ وہی کر رہے ہوتے ہیں جو ہم وہاں پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کی بڑی سادہ سی مثال دے رہا ہوں کہ یہاں سے آپ پاکستان جانے کے لیے جب ٹریول کرتے ہیں نا، تو باقاعدہ لائن میں لگ کے آپ بورڈنگ کرواتے ہیں، اپنی امیگریشن کلیئر کراتے ہیں، چلے جاتے ہیں، جہاز میں بیٹھتے ہیں۔ اگر آپ کا ٹرانزٹ ہے تو جب تک جہاز کھڑا نہیں ہو جاتا آپ اٹھتے نہیں ہیں۔ آپ یقین نہیں مانے کہ جیسے ہی پاکستان والے پاکستان جہاز میں پہنچتے ہیں، ادھر پاکستان ابھی وہ جہاز لینڈنگ کر رہا ہوتا ہے تو لوگ اتر کے تو فٹافٹ، یہ تو میں نے وہی بتایا نا، یہ وتیرہ تو شروع سے ہے پاکستان کے ایئرپورٹ، لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ یہ وہاں پہ بھی شروع ہو گیا، چاند رات سے لے کے ہولی تک، اور ہولی سے لے کے کرکٹ میچ تک، اور کرکٹ میچ سے لے کے پریس کلبوں کے انتخابات تک ہمیں وہی ہلا گلا نظر آ رہا ہے جو ہم پاکستان میں کرتے ہیں۔ وہ آپ وہاں الفرڈ میں دیکھ لیں، وہی کچھ ہو رہا ہے، وہی کچھ ہم وہی کچھ ہو رہا ہے، اب یہ سارا کچھ ونزور روڈ پہ دیکھیں، وہی کچھ ہر جگہ برمنگھم میں دیکھیں گے۔ تو یہ اب ہم نے وہاں شروع کر کے، تبھی جب ہمارے اپنے ہی وزیر وہاں داخلہ بنے ہیں تو وہ ہمارے خلاف ہی ایکشن لے رہے ہیں۔ تو کیا وجہ اس میں آپ کہتے نہیں، ہم اس کو تو شبانہ صاحبہ کو تو منہ دے الزام ٹھہراتے ہیں، لیکن اپنے گریبانوں میں جھانک نہیں رہے ہیں کہ ہم نے اس کلچر کو اڈاپٹ کرنے کی بجائے ہم نہ صرف وہاں کی جو ہے وہ ساکھ خراب پاکستانی کی وہاں پہ کر رہے ہیں، بلکہ ہم ان کے لیے پریشانی کا باعث بن رہے ہیں کہ وہ ہمیں کہنے لگ پڑے ہیں کہ جناب ہم تسی نکل جاؤ، ساری برداشت تو باہر ہو گیا۔
صاحب میرے خیال میں جو میں نے پہلے بات کی وہ یہی کی ہے کہ اگر یہاں کے ادارے کی اب بات ہو، اگر ہم ایز اے جرنلسٹ وہاں پہ جائیں یا کسی ایونٹ پہ جائیں گے تو بڑے سیولائزڈ ہیں. جب کسی پاکستانی ایشوز کے اوپر یا کوئی کلچر پروگرام ہے تو اس پہ اگر ہم جائیں گے تو ہمارے اندر جو پاکستانی شہری ہونے کا جو وہ انسان جاگتا ہے. اس کے بعد ہم کچھ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ہم برطانیہ میں ہیں کہ ہم پاکستان میں ہیں. اسی لیے ہماری وہاں مارکیٹوں میں، پریس کلبوں میں، یا ہمارے کونسلیٹ یا ہائی کمیشن میں وہ ہلا گلا وہ سارا کچھ جو ہے وہ دکھائی دیتا ہے. بالکل آپ نے زبردست جو ہے وہ نشاندہی کی ہے. لیکن بطور صحافی میں اور بطور صحافی آپ کیا آپ سمجھتے نہیں ہیں کہ ہماری جو ذمہ داری ہے کہیں بھی ہوں اور بالخصوص اوورسیز میں کہ ہم نے پاکستان کے لیے کچھ کرنا ہے، اور اسی مقصد کو ہم نہ صرف اپنی صحافت میں بلکہ اپنے پریس کلب بھی اسی لیے بنائے جاتے ہیں کہ ہم نہ صرف اپنے صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے کچھ کریں بلکہ پاکستان کے لیے کچھ کریں. کیا صحافیوں کی فلاح بہبود کے لیے پریس کلب جو بنے ہیں کچھ کر رہے ہیں، یا پاکستان کے لیے کچھ انہوں نے فروغ کے لیے، اس کی تشہیر کے لیے، اس کی ساکھ کو بہتر بنانے کے لیے کچھ کیا؟ ایک چھوٹی سی مثال کے ساتھ جواب دوں گا. ملک ریاض ایک بڑا نام تھا بیریٹون کے حوالے سے. یہاں پہ آیا، اس نے پریس کانفرنس رکھی، اس نے اپنی کو لانچنگ کرنی تھی. اس نے کہا جی کہ جتنے یہاں پہ صحافی ہیں میں ہر سال اس کو 50 جو پلاٹ ہیں وہ ایز اے گفٹ کرتا ہوں. آپ صرف ترتیب بنا کے اپنے جو ممبرز ہیں ان کے ہمیں نام دے دیجیے گا. آپ بلیو نہیں کریں، جیسے اس نے اناؤنسمنٹ کی یہاں پہ جتنے 3 جو پریس کلب تھے، پاکستان پریس کلب انٹرنیشنل، پاکستان ایک تھی پی یو جے تھی، ایک جناب پاکستان پریس کلب انٹرنیشنل، تینوں کی آپس میں لڑائی شروع ہو جاتی ہے. وہ کہتا ہے تجھے نہیں دے رہے، تیرے بندے نہیں ڈال رہے. وہ کہتا ہے، اور اینڈ کیا ہوا، اس نے کہا جی کہ آپ ساری فارغ کریے ادھر سے. جب آپ کا ایک اتحاد ہی نہیں ہے، کنسنسس نہیں ہے، تو آپ کو میں کہہ رہا ہوں بات یہی آتی ہے کہ ہمیں اپنی جو صحافی برادری ہے، پلیٹ فارم تو اس لیے بنائے جاتے ہیں نا کہ ہم جو اپنے ممبرز ہیں ان کی فلاح و بہبود کے لیے کام کرے، ان کی جو آواز ہے پاکستانی اداروں تک مضبوط انداز میں پہنچے. اور یہاں پہ کیا ہمیں یہاں پہ جب پاکستان میں صحافیوں کو مسائل ہیں کہ یہاں پہ برطانیہ میں پاکستانی صحافیوں کو مسائل نہیں. کتنے انٹرنیشنل جرنلسٹ ہیں وار کور کرتے ہوئے کئی معاملات میں کسی کنٹریز میں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو یہی حال یہاں پہ بھی ہے. اتنے سیکیور جرنلسٹ نہیں ہے. بڑا مشکل کام ہے کہ آپ جو سچ بولنا ہے، سچ کی آواز کو اگر آپ نے بلند کرنا ہے تو آپ کو کافی زیادہ پرابلم فیس کرنی پڑتی ہے. یہ اور آپ تبھی پروٹیکٹڈ ہوتے ہیں جب آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہو، آپ کے یونٹی ہو. یونٹی یہی پلیٹ فارم ہے. لیکن جب یہ یونٹی والے یا یہ پلیٹ فارم صرف اپنے ذاتی مقاصد پر سیاسی جماعتوں کی تشہیر اور یہ کمرشلائز ہونے کے لیے استعمال کریں گے تو پھر ان پلیٹ فارموں کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور اس طرح جو ہمارے صحافی چاہے پاکستان میں چاہے یہاں پہ، ان کے حال یہی رہیں گے. تو پریس کلبوں کا بھی اگر یہی حال ہے تو پھر ان انتخابات کی کیا وقت ہوگی اور کیا ان کا کریڈیبل ہوں گے یہ انتخابات جو ہوئے ہیں یا جو ہونے ہیں؟ یہ تو میں نے آپ کو پہلی بات کر دی ہے کہ کریڈیبلٹی یا جمہوری عمل تو یہی ہوتا ہے کہ آپ نے الیکشن کروائے، ووٹنگ کروائی، ایک بندہ جیت گیا، ایک بندہ ہار گیا، ٹھیک ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کر لیں. اب اس الیکشن میں کیا ہوا ہے، دو پینلز تھے. اب ایک پینل کا صدر منتخب ہو گیا، دوسرے پینل کا جنرل سیکرٹری منتخب ہو گیا. کچھ اس میں سے ممبرز ہیں ان کو عہدے مل گئے، کچھ دوسرے پینل کے جو تھے لوگ ان کو عہدے مل گئے. اب مجھے یہ بتائیں، یا تو ان میں یونٹی آ جائے کہ ٹھیک ہے ایکسیپٹ کرتے ہیں تو یہ مل کے چلیں گے. اب آپ مجھے بتائیں کہ دو پینل سمجھتے ہیں کہ جو الیکشن ہو رہے ہیں وہ فیئر نہیں ہو رہے؟ کیا وہاں پہ جو الیکشن کروا رہے ہیں یا کیا سینئر لوگوں سے وہاں الیکشن کمیشن کے طور پر ان سے خدمات حاصل نہیں کی گئی ہیں؟ کیا فیئر بنانے کی کوشش نہیں کی گئی ہے وہاں کے الیکشن کے مطابق؟ وہاں تو یہ چیز نہیں ہوتی. جو وہاں الیکشن ہوتے ہیں ان کے پریس کلبوں کے ہوں یا وہاں سیاسی طور پہ جو الیکشن ہوتے ہیں وہ بڑے صاف اور شفاف اور ایک دوسرے کو وہ قبول کرتے ہیں نتائج کو. یہاں پریس کلب جو ہمارے ہو رہے ہیں اوورسیز میں تو بالخصوص جو ہے وہ ایسے الزامات نہیں لگنے چاہیے اور اس کے شفاف الیکشن کا بندوبست پہلے کرنا چاہیے، پھر الیکشن ہونے چاہیے. یہی تو میں بتا رہا ہوں کہ جو اس ٹائم اس پاکستان پریس کلب لندن کے لیے جو الیکشن کمشنر تھے، میں نے ان کے ساتھ مل کے اس کی بنیاد رکھی تھی 3 سال پہلے کی. ان سے پہلا سوال جو میں پاکستان چلا گیا تھا، میرا فون پہ رابطہ بھی تھا، میں نے کہا کہ بھائی آپ جو لسٹیں بنا رہے ہیں وہ اس کی اسکروٹنی کریں
اور کم از کم ان لوگوں کو لے کے آئیں جو کم تھوڑے سے کریڈیبل لوگ ہیں. یہ نہ بھیڑ چاڑ کٹھی کر کے آپ ایک نمبرنگ شو کرنے کے بعد اور آپ الیکشن کروا رہے ہیں, یہ آپ کی کریڈیبلٹی پہ اب ہوا بھی تو وہی ہے نا. جب آپ کے الیکشن میں ان بھیڑ چال نے جو رزلٹ دیے, اب یہ آپس میں لڑنا شروع ہو گیا. اب ایک پریس کلب تھا, اب ایک اور پریس, اس کے اندر میں سے ایک نکلنا شروع ہو گیا. تو پھر آپ, آخری سوال اسد علی صاحب, ان الیکشنز کا, ان پریس کلبوں کا اور ان صحافیوں کا آپ اوورسیز میں کیا مستقبل دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, یہ ایک پلیٹ فارم ہے جو یونٹی آپ کو دیتا ہے. آپ کے جو ایک صحافی برادری ہے ان کو ایک پلیٹ فارم دیتا ہے کہ اپنی آواز کو بلند کر سکے, اپنے مسائل کو جو ادارے ہیں وہاں تک پہنچا سکیں. میرے خیال میں یہ اگر پازیٹیو ہو کے اور اکٹھے ہو کے چلے تو اس میں بلا شبہ اوورسیز پاکستانیوں کی ایک نمائندگی کر سکتے ہیں. اوورسیز پاکستانیوں کے جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے میں اپنا بھرپور کردار ادا کر سکتے ہیں. یہاں کی لوکل سیاست ہو چاہے پاکستان کی سیاست ہو, اس میں اپنا ایک پازیٹیو رول ادا کر سکتے ہیں جو ان کو کرنا چاہیے. اور میرے خیال میں اس ٹائم بہت شدید ضرورت ہے کہ جتنے بھی سیاسی جماعت جو یہ ہمارے جرنلسٹ ہیں جن کے پلیٹ فارم ہے, پریس کلب ہو یا کوئی بھی پلیٹ فارم, صحافی پلیٹ فارم ہے, وہ ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھے ہو جائیں اور جس کا مقصد صرف ہو کہ ہم نے ایک تو صحافی برادری کو, سر یہ صحافیوں کو اکٹھا کرنے کے لیے یہ گھنٹی جو ہے گلے میں کون باندھے گا, یہ بھی تو بتا دینا. یہ سر جی بلی کے گلے میں گھنٹی کوئی بھی نہیں باندھنے کو تیار ہے. یہ وہ گھنٹی ہے جس نے کبھی کسی صورت میں کھڑے نہیں ہونا. تو اس لیے پہلے بھی بڑی کوشش کی تھی ان کو اکٹھا کرنے کے لیے, اکٹھے ہو جاتے ہیں, لیکن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ کے مفادات ٹکراتے ہیں تو پھر یہ اکٹھے ان کا جو اتفاق ہوتا ہے وہ سارا ختم ہو جاتا ہے. بات میں نے وہی کر دی, کمرشلائز ہم نے اپنا کر لیا. اب ایفیلیشن جب تک ہم نہیں چھوڑیں گے یہ چیزیں نہیں ہو سکتی. نہ ہم کسی کی ترجمانی کر سکیں گے, نہ ہم صحافت سے اوورسیز پاکستانی ہو یا پاکستان ہو اس کی نمائندگی نہیں کر سکیں. نہیں تو آخری میں یہ کہ اسد علی صاحب, کیا جو سینئر واقعی صحافی ہیں کیا وہ بالکل ہار مان چکے ہیں, وہ پیچھے ہٹ چکے ہیں, کیا وہ نہیں چاہتے کہ ہم نہ صرف صحافیوں کی جو ہے وہ چھانٹی کی جائے, صحیح صحافیوں کو سامنے لایا جائے اور ان کلبوں میں کی جو ہے وہ صحیح نمائندگی بنائی جائے اور پھر ایک صاف اور شفاف الیکشن کروا کر ان کو متحد کیا جائے اور رزلٹوں کو مانا جائے اور ایک دوسرے کو قابل قبول کرتے ہوئے آگے بڑھا جائے, اور نہ صرف اس اپنے ملک کے لیے بلکہ صحافیوں کے لیے وہاں جو ہے وہ بہتر سے بہتر جو ہے حالات پیدا کیے جا سکیں. کیا یہ کام تو اب ذمہ داری تو پھر سینئر پہ ہی آتی ہے, کیا سینئر خود اکٹھے ہو کے یہ وہاں کام کر سکتے ہیں کہ نہیں, ہاتھ کھڑے کر دیتے ہیں؟ بڑی معذرت کے ساتھ ہمارے جو سینئرز ہیں نا وہی سب سے بڑی اس بگاڑ کی جڑ ہے. ٹھیک ہے, بڑی معذرت کے ساتھ وہی نہیں چاہتے, وہ یہی نہیں چاہتے کہ یہ اکٹھے ہوں تاکہ ہماری جو چودراہٹیں ہیں یا جو ہماری ایفیلیشنز ہیں یا ہمارے جو کمرشلائزم ہے وہ خراب ہو. تو اس لیے بڑی معذرت کے ساتھ یہ ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے, آپ کہتے ہیں کہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ بیرون ملک بھی یہ جو وراثت والی سلسلہ وہ جو چل رہا ہے, جو ایک باری اقتدار لے کے تو پھر اقتدار کے ساتھ چمڑ جانا جو ہے وہ انہوں نے رکھا ہوا ہے, کسی دوسرے کو جگہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے. وہاں بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. جب تک پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستانی کہیں بھی رہے, جب تک اپنے رویے نہیں بدلے گا, آپ ان لوگوں میں رہ کے ان کے چھائیں نہیں اڈاپٹ کریں گے تو پھر آپ ذل و خوار ہی ہوں گے. پھر آخر میں تو یہی ہوتا ہے. ایسا بات تو سیدھی ہے, ہمیشہ جب آپ ایک قوم بنتے ہیں تو آپ کا دنیا بھر میں نام ہوتا ہے. چھوٹی سی مثال ہے ایران کی, کیا تھا, اقتصادی پابندی اس کے اوپر لگی ہوئی تھی, اثاثے اس کے منجمد تھے, لیکن اس نے سٹینڈ لیا, اس کی قوم نے اس کا ساتھ دیا کیونکہ ان کو اپنے لیڈران پہ اعتماد تھا. اور آج دیکھ لیں انہیں سپر پاورز کو بھی جھکا کے اور اپنی مرضی کے معاہدے انہوں نے کروا لیے. اس میں سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان کو سالچی کا جو کردار ملا, ایک پاکستان کا نام پوری دنیا میں بجنا شروع ہو گیا کہ پازیٹیو انداز میں یہاں پہ ہمارا نام آتا تھا یہ ٹیررسٹ ہیں, لیکن اب کیا کہتے ہیں کہ نہیں یہ ٹیررسٹ کو فروغ دینے والے نہیں, یہ تو سالس بھی کراتے ہیں. یہ کمال تو آصم منیر صاحب, فیلڈ مارشل آصم منیر صاحب نے دکھایا. ایک اچھی قیادت کے آنے کی دیر ہے,
قوم میں بہت زیادہ ولولہ ہے، بہت ہے، صلاحیت اور اہلیت تو بہت ہے، لیڈرشپ کی کمی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ اوورسیز میں بھی کوئی ایسا لیڈر جو ہے جب تک نہیں آئے گا صحافیوں اور صحافتی تنظیمیں جو ہیں وہ سدھر نہیں پائیں گی۔ شاہد صاحب یہ تو بڑی انڈرسٹوڈ سی بات ہے، ٹھیک ہے، کہ اگر ایک اچھا لیڈر آپ کو مل جائے تو وہ کیا کرتا ہے، چاہے وہ قوم ہو، چاہے برادری ہو، چاہے وہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو، اس کو وہ یکجان کر دیتا ہے اور ایک پلیٹ فارم پہ لے آتا ہے، ایک نقطہ نظر کے اوپر لیتا ہے، ایک نظریے کے اوپر لیتا ہے۔ جب آپ کا ایک نظریہ بن جاتا ہے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ آپ آگے بڑھتے ہیں اس نظریے کو لے کے، یہ نظریہ آپ کا بنیاد ہے۔ تو قائد ایک نظریہ دیتا ہے، پلیٹ فارم ہمارے پاس موجود ہوتے ہیں، لیکن ہمیں صرف فقدان ایک اچھے نظریے کے قائد کیا ہے۔ اللہ کرے ہمیں اچھا آپ وہ کہتے ہیں لندن کے پریس کلب کے انتخابات ہوں یا پاکستان پریس کلب یو کے انتخابات ہوں، سینئر لوگ آپ جیسے جو لوگ ہیں وہ مایوس ہیں ان سے، کوئی بھی قیادت آئے ساری صرف اپنے پروٹوکول اپنی ذاتی مفادات لیے آئے گی، نہ وہ صحافی کے لیے آ رہی ہے نہ پاکستان کے لیے آ رہی ہے، کوئی فائدہ نہیں ہے، بس ٹھیک ہے جو آتے ہیں بسم اللہ آئیں اور اپنا وقت پورا کریں، لیکن ضرورت وہاں صحیح صحافیوں کی اور لیڈرشپ کی ہے۔ جب تک وہ نہیں آئے گی کوئی بھی چیز نہیں آپ کہتے ہیں کہ سدھرے گی، جیسے پاکستان میں اسی طرح یو کے میں بھی یہی حالات ہیں۔ بہت بہت شکریہ اسد علی صاحب۔ ناظرین، پاکستان پریس کلب یو کے انتخابات کی گہما گہمی جہاں دیار غیر میں پاکستانیوں کے زندہ دل ہونے اور ان کی آپسی جنوں کی ایک خوبصورت تصویر پیش کرتی ہے، وہیں اس تلخ حقیقت کا آئینہ بھی ہے کہ ہم وطن سے دور جا کر بھی اپنے روایتی تضادات کو پیچھے نہیں چھوڑ پائے ہیں۔ برطانیہ جیسے جمہوری اور ترقی یافتہ معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں اظہار رائے کی آزادی اور صحافتی اخلاقیات کے عالمی معیار موجود ہیں، وہاں ہماری صحافتی تنظیموں کا برادریزم، سیاسی دھڑے بندیوں اور ذاتی مفادات کے گرد گھومنا ایک لمحہ فکریہ ہے۔ پریس کلب کا اصل حسن کسی سیاسی جماعت کا ونگ بننا میں نہیں ہے، بلکہ تارک وطن صحافیوں کے حقوق کے تحفظ اور برطانوی میڈیا میں پاکستان کی حقیقی و مثبت چہرہ روشن کرانے میں ہے۔ امید ہے کہ اس بار منتخب ہونے والی نئی قیادت روایتی سیاست سے بالا تر ہو کر صحافت کے حقیقی وقار کو بحال کرے گی اور پریس کلب کو محض تصاویر اور پروٹوکول کے مرکز بنانے کی بجائے ایک حقیقی پیشے ورانہ ادارہ بنائے گی۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اپنے میزبان شاہد ندیم احمد کو اجازت دیجیے۔ آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نے